बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मरूफ रूहानी स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन नसीमी साहब की किताब 101 औलिया अल्लाह ख़वातीन के पाठ नंबर 4 सफ़ा नंबर 31 से रिकॉर्डिंग का आगाज़ कर रहे हैं। कलंदर औरत। सैकड़ों साल की तारीख में मशहूर व मारूफ औलिया अल्लाह की फहरिस्त पर नज़र डाली जाए तो सिर्फ एक औरत की निशानदही होती है और उसे भी आधा कलंदर कहकर उसकी बेहुरमती की गई है। मर्द किसी इल्म में PhD करता है, औरत भी PhD करती है। क्या हम औरत को आधा डॉक्टर कहते हैं? एक औरत जहाज उड़ाती है, क्या हम इसे आधा पायलट कहेंगे? जिस तरह मर्द कलंदरी सिफात का हामिल है, इसी तरह जब औरत में कलंदराना सिफात मुतहरिक हो जाती हैं तो वो भी पूरी कलंदर है। सवाल ये है कि क्या रूहानी तौर पर औरत की तखसीस की जा सकती है? क्या रूह कमज़ोर और हकीर होती है? अगर ऐसा नहीं है तो औरत के रूहानी मरातिब को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सवाल। ख़वातीन पूछती हैं कि तारीख़ में औलिया अल्लाह मर्दों की तरह इन औरतों का तज़किरा क्यों नहीं किया गया जो अल्लाह की दोस्त हैं, जबकि जो सिफ़ात कुरान में मर्दों के लिए बयान हुई हैं वही सिफ़ात औरतों के लिए बयान हुई हैं। अगर कुरान करीम के नज़दीक औरत का मुकाम मर्द से कमतर होता और उसकी बुजुर्गी और अज़मत मर्द के मसावी न होती तो कुरान पाक में सूरत मरियम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बजाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब होती। सूरत अन्निसा का नाम सूरत अन्निसा होना खुद औरत की फजीलत है। ये कैसे कहा जा सकता है कि दुनियावी मामलात में औरत मर्द के बराबर हो लेकिन रूहानी सलाहियतों और मावराई अलूम में वो मर्दों से कमतर हो? हकीकत ये है कि तारीख़ ने औरत के मामले में बुखल से काम लिया है और इसकी वजह यह है कि मादरी निज़ाम ख़त्म होने के बाद कलम पर मर्द हजरात की अजारादारी कायम हो गई थी। लाखों साल की तारीख़ में कोई एक फर्द इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि औरत एक माँ है जो 9 माह और 2 साल तक अपना खून जिगर बच्चे के अंदर उंडेलती रहती है। ये बदनसीबी और नाशुक्री है कि हम इसको तफरीह का जरिया करार दें। बेरू मुआशरे ने औरत को मर्द के मुकाबले में ऐसा किरदार बना दिया है जिसको देख कर गर्दन नदामत से झुक जाती है। औरत और वलायत। मर्द हजरात औरत को सरपरस्ती के लायक नहीं समझते क्योंकि उन्हें यह गवारा नहीं है कि सरपरस्त औरत हो। वो इस मनसब को अपनी अना और हाकमियत के खिलाफ समझते हैं। हालांकि सरपरस्ती का फरीजा फितरत इलाहिया ने औरत को सौंप दिया है। मर्द औरत ही की सरपरस्ती में परवान चढ़ता है। मर्द बालिग होने तक मर्द औरत की सरपरस्ती में जिंदगी गुजारता है। पर्दा और हुक्मरानी। हकीकत पसंद उलमा ने इस राय का इजहार किया है कि पर्दा के सबब औरत हुक्मरानी के मनसब के लायक नहीं है। पर्दा रुकावट ना बने तो औरत को सरबराह या खलीफा बनाया जा सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं कि वो अपने नायब के जरिए अमूरे ममलकत अंजाम दे सकती है। क्या ये हकीकत नहीं है कि कोई शख्स इस वक्त ही जिम्मेदारी पूरी कर सकता है जब इसके अंदर अहलियत हो? जो बंदा अहलियत ही नहीं रखता वो अपने नायब से भी काम नहीं ले सकता। क्या ना अहल मर्द हाकिम नहीं हुए? क्या मर्द खुद मर्द होते हुए अपने नायब के जरिए अमूरे ममलकत अंजाम नहीं देते रहे? तारीख गवाह है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक बड़ी और तजर्बाकार ताजरा थी। वो तिजारत के तमाम अमूर बतरीक एहसन अंजाम देती थी। पर्दा का उज़र पेश करके औरत की अहलियत को चैलेंज नहीं किया जा सकता। पर्दा का मतलब ये नहीं है कि औरत को 4 दीवारी में कैद कर दिया जाए। हर ज़माने में औरत ने घर के अलावा घर के बाहर के काम भी अंजाम दिए हैं। जहाद में शरीक होती रही, टीचिंग का काम किया है और बड़े बड़े फैसले किए हैं। फरात से अरफात तक। हारून रशीद की बेगम मलका जुबैदा जब हज करने लगी तो उसने देखा कि मक्का में पानी की किल्लत है। हज से वापस आकर उसने इरिगेशन इंजीनियरों के साथ मीटिंग की। इनको हुक्म दिया कि दरियाए फरात से अरफात तक नहर खोदी जाए। इंजीनियरों ने सर्वे के बाद रिपोर्ट पेश की कि मंसूबा तकमील तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि रास्ते में पहाड़, टीले, सहरा और सख्त जमीन है। मलका जुबैदा ने कहा, यह मंसूबा पूरा होगा
اگر کدال کی ایک زر پر ایک اشرفی خرچ ہو تو میں کروں گی۔ ملکہ زبیدہ کا عزم اتنا پختہ تھا کہ نہر زبیدہ بن گئی اور آج بھی اس نہر سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ ناقص العقل، عورت کو ناقص العقل بھی کہا جاتا ہے۔ عقل کے بنیادی حقائق سامنے رکھ کر گفتگو کی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مرد بھی ناقص العقل ہوتا ہے۔ سارے ہی مرد عاقل اور دانشور نہیں ہوتے۔ عقل انسان کو حیوان پر فوقیت دیتی ہے۔ جب تعلیم اتنی عام نہیں تھی جتنی آج ہے تو اس وقت عقل کا معیار یہ تھا کہ زیادہ عمر کے آدمی سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ بڑی عمر کی وجہ سے وہ زیادہ ہوشیار اور تجربہ کار ہوتا تھا۔ ایک طبقہ کا خیال ہے کہ مردوں نے عورتوں کے اوپر پابندیاں لگا کر اسے علم اور تجربے سے محروم رکھنے کی کوشش کی ہے، جس میں وہ بہت حد تک کامیاب رہا ہے۔ تقسیم ہند سے قبل عورت کی تعلیم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ لڑکیوں کی تعلیم میں مرد حضرات مزاحمت کرتے تھے۔ مفروضہ یہ تھا کہ لڑکیاں پڑھ لکھ کر عشقیہ خطوط لکھیں گی، جبکہ یہ بات کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ انگریزی زبان لکھتے ہوئے ندامت ہوتی ہے کہ ہمارے دانشوروں نے انگریزی پڑھنا مردوں کے لیے بھی ناجائز قرار دیا تھا۔ لڑکیاں تو بیچاری اور بے زبان تھی۔ 612 میں ہندوستان جنت نشان میں طبقہ نسواں کی مظلومیت حد سے گزر چکی تھی۔ عورتوں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ عورتوں کے حقوق نہیں تھے۔ ہندو مذہب کی روح سے عورت کو مذہبی تعلیم دینا ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ مشہور مذہبی پیشوا منو جی کا قول ہے کہ عورت ہرگز قابل اعتبار نہیں۔ بچپن میں اس کے باپ کو چاہیے کہ اس کی نگرانی کرے۔ جوانی میں شوہر کا فرض ہے کہ ہر وقت اس کی حفاظت کرے۔ عورت کو بھیٹ چڑھانا۔ ہندوستان کے اکثر صوبوں میں دستور تھا کہ عورتوں کو مندروں کی پاسبانی کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا۔ وہ بظاہر پاک دامن اور مقدس تھی، لیکن درپردہ پجاریوں، مہاتماؤں اور یاتریوں کا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں تھا۔ مندر میں دیوتاؤں کے سامنے عورت کی قربانی کی جاتی تھی۔ جب کوئی شخص قرض دار ہو جاتا تھا تو قرض کی ادائیگی میں اپنی بیوی کو دے دیا کرتا تھا، اور جب رقم ادا ہو جاتی تھی تو عورت کو واپس لے آتا تھا۔ راجے مہاراجے جوئے میں اپنی بیویوں کو ہار جاتے تھے۔ تاریخ ہند مصنفہ پنڈت رادھا کرشن۔ ہندوستان کے صوبوں میوات، راجپوت اور مارواڑ میں عورتوں کی حالت اتنی بری تھی کہ تذکرہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مارواڑ کے ایک خاندان میں 4 بھائیوں کی ایک ہی بیوی تھی۔ ہندوؤں کے ایک بڑے بزرگ کا قول ہے کہ آگ کے شرارے اور زہریلا سانپ یقیناً انسان کے دشمن ہیں، لیکن عورت ان سب سے بڑھ کر دشمن ہے۔ ایک سمجھدار آدمی ہولناک سیلاب سے بچ سکتا ہے اور زہریلے سانپ کے کاٹے کا علاج کرا سکتا ہے، لیکن عورت کی چالاکی اور عیاری سے بچنا محال ہے۔ عورت اس قابل نہیں کہ اس پر بھروسہ کیا جائے اور اس کو رازدار بنایا جائے۔ ہندوستان میں بیوہ عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی۔ بچپن میں ہی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی۔ رخصتی سے قبل اگر شوہر مر جاتا تو لڑکی ساری عمر بیوہ بن کر زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ بیوہ ہونا بدنصیبی کی علامت قرار دے دی گئی تھی۔ بستر پر اور چارپائی پر سونے کی اجازت نہیں تھی۔ کھانا بغیر نمک مرچ کا صرف پانی کا شوربہ ہوتا تھا۔ زیور اور رنگین کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا ممنوع تھا۔ عہد وسطیٰ میں بیوہ کے بالوں کو مونڈ دیا جاتا تھا اور مرتے دم تک وہ سر پر اس طرح پھروانے پر مجبور تھی۔ بیوہ عورت عبادت کے ساتھ ساتھ مرحوم شوہر کی طرف سے بھی مذہبی رسومات ادا کرنے کی پابند تھی۔ مذہبی دانشوروں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ دوسری دنیا میں اس کی شادی مرنے والے شوہر کے ساتھ ہو جائے گی۔ بیوہ عورت کے لیے خاندانی تہواروں میں شرکت ممنوع تھی۔ یہ تصور کیا جاتا تھا کہ بیوگی تمام حاضرین کے لیے بدبختی کا پیغام بن سکتی ہے۔ بیوہ عورت میکے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ ساری زندگی اسے سسرال میں رہنا پڑتا تھا۔ گھر کے ملازمین بھی اسے حقارت سے دیکھتے تھے۔ شوہر کی چتا۔
قدیم چین، ہندوستان اور یورپ میں یہ رسم عام تھی کہ عورتیں اپنے شوہر کی چتا پر جل کر راکھ ہو جاتی تھی۔ مذہبی دانشور کہتے ہیں کہ جو عورت شوہر کے ساتھ جل کر مر جائے وہ پاک باز ہے۔ مرد کے ساتھ اس کی بیویوں، گھوڑوں اور دوسری محبوب اشیاء کو لاش کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا یا دفن کر دیا جاتا تھا تاکہ مرد کو دوسری دنیا میں وہ ساری چیزیں دستیاب ہو جائیں جن سے وہ محبت کرتا تھا۔ کتاب رگ وید سے پتہ چلتا ہے کہ پرانے زمانے میں جب شوہر کی لاش کو جلایا جاتا تھا تو اس کی بیوی کو برابر لٹا دیا جاتا تھا۔ ستی کی پہلی یادگار مدھیہ پردیش میں اران کے مقام پر ہے۔ یہاں 510 عیسوی کا ایک کتبہ لکھا ہوا ہے۔ بھانو گپت اس زمین کا شجاع ترین انسان آیا جو ایک بادشاہ تھا اور راجن کی طرح بہادر اور دلاور تھا، اور گپت راج نے اس کا اتباع کیا جس طرح ایک دوست کا اتباع کرتا ہے، اور اس نے ایک عظیم اور مشہور جنگ لڑی اور جنگ کی طرف سدھارا۔ وہ سرداروں میں ایک دیوتا تھا۔ اس کی بیوی جو فرما بردار، خوش خصلت، خوبصورت اور پرکشش تھی، اس کے پیچھے پیچھے شعلوں کی آغوش میں جل کر راکھ ہو گئی۔ 7ویں صدی عیسوی کے انسانیت نواز شاعر بان نے اس رسم کی مذمت کی۔ تانتری حلقے اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ خود سوزی ستی کی مرتکب ہوتی ہے وہ سیدھی جہنم میں چلی جاتی ہے۔ 3,50,00,000 سال۔ عہد وسطیٰ کے بعض مصنفین نے لکھا ہے کہ وہ پاک باز عورت جو خود سوزی کر کے اپنے اور اپنے شوہر کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیتی ہے اور اس کا شوہر 3,50,00,000 سال تک جنت میں پرمسرت زندگی بسر کریں گے۔ چونکہ بیوہ عورت کی زندگیاں بھیڑ بکریوں اور کتے بلیوں سے بھی بدتر بنا دی جاتی تھی، اس لیے وہ بھوک، طعن و تشنیع، خانگی غلامی سے بچنے کے لیے موت کو زندگی پر ترجیح دیتی تھی۔ چین میں بھی عورت عزت و احترام سے محروم تھی۔ چین کے حکما و علماء کا خیال تھا کہ عورت مرد کے مقابلے میں نہایت حقیر و ذلیل شے ہے، شکاوت و عداوت، خود غرضی اور خود ستائی سے معمور ہے۔ عورت ایسے پھل کی طرح ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور ذائقے میں کڑوا ہے۔ فریب کا مجسمہ۔ 592 عیسوی کے چین میں دستور تھا کہ نکاح کے بعد دلہن کا باپ ریشمی کوڑا پہلے دلہن کو مارتا تھا، پھر وہ کوڑا اپنے داماد کو دے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم اس تازیانہ ہدایت سے کام لیتے رہنا۔ چین میں یہ بھی دستور تھا کہ نکاح کی مجلس میں دلہن کا باپ کہتا تھا کہ میں نے رحم و کرم کے جذبے سے اس لڑکی کی پرورش کی ہے اور اس کی شادی کا فرض ادا کرتا ہوں، لیکن میں دلہن اور دلہا سے کہتا ہوں کہ عورت ایک پیکر فساد اور مجسمہ فریب ہے۔ اب صفحہ نمبر 36 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔